طلباء و طالبات، یقیناً آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جامعات ناہم کے طلباء و طالبات سے میں مخاطب ہوں۔ گزشتہ لیکچر ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کے تعارف کے حوالے سے دیا تھا، یقیناً آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس طرح یہ بات کی تھی کہ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، لیکن جب غالب کی 14 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تو اس کے چند سال بعد غالب مستقل طور پر دہلی منتقل ہو گئے، اور تقریباً 18 سال کی عمر میں غالب جب دہلی آئے تو اس وقت وہ اپنی شاعری کا آغاز کر چکے تھے۔ لیکن جب غالب دہلی پہنچے تو دہلی پہنچنے کے بعد ان کو بڑے بڑے شعراء کا سامنا کرنا پڑا، اس وجہ سے ان کی شاعری اتنی جلد عوام میں مقبول عام نہ ہو سکی جتنی کہ آگرہ میں تھی۔ اس وقت جب دہلی میں غالب تشریف لائے تو اس وقت ابراہیم ذوق جو کہ ملک الشعراء تھے، بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، ان کا دور دورہ تھا، ان کا کافی نام تھا اور وہ درباری شاعر تھے۔ غالب بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دربار میں پہنچ جائیں، لیکن ذوق کے ہوتے ہوئے غالب کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وجہ سے ذوق اور غالب ایک دوسرے کو اپنے حریف سمجھنے لگے۔ تو آپ کے نصاب میں جو غزل شامل ہے اس کا جو لکھنے کا سبب ہے وہ ایک واقعے سے متعلق ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے، ہم اس واقعے کی ذرا تفصیل جانتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک بار ابراہیم ذوق جو ہے وہ اپنے بادشاہوں کے سپاہیوں کے ساتھ پالکی میں بیٹھے دہلی کی گلیوں کی سیر کر رہے تھے۔ ان کا گزر غالب کے جو محلہ تھا بلی مارا وہاں سے ہوا۔ دیکھا کہ غالب اپنے دوستوں کے ساتھ کوچے میں بیٹھے ہیں، اور جب ذوق غالب کے پاس سے گزرے، قریب سے گزرے، تو غالب نے ایک جملہ کس دیا ذوق پر کہ ہوا ہے شیخ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ ذوق نے یہ جملہ سن لیا۔ اس وقت تو ذوق نے کچھ اس پر اظہار نہیں کیا، لیکن جا کے دربار میں بادشاہ سے اس کا ذکر کیا۔ ہوا یہ کہ آنے والے وقتوں میں کچھ روز بعد دربار میں ایک مشاعرہ منعقد ہونا تھا۔ یہ طے آیا کہ دہلی کے تمام شعراء کو اس میں مدعو کیا جائے، اور یہ نئے جو شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب ان کو بھی اس مشاعرے میں مدعو کیا جائے، اور تمام شعراء کے سامنے یہ آداب بتائے جائیں کہ جو آپ کے قدیم شعراء ہیں اور ملک الشعراء ان کی عزت و مرتبہ کیا ہے، اور ان کے عزت و مرتبہ کا لحاظ رکھا جائے۔ بہرحال آنے والے وقت پر جو دربار میں مشاعرہ منعقد ہوا تو بہادر شاہ ظفر تھے، انہوں نے مشاعرے سے قبل اس بات کا ذکر کیا کہ سننے میں آیا کہ کچھ نئے شاعر ہمارے استاد ملک الشعراء ابراہیم ذوق کی عزت نہیں کرتے اور سرعام ان پر جملے کستے ہیں۔ اس پر غالب نے وضاحت کی کہ حضور وہ غلطی مجھ سے سرزد ہوئی تھی، اور وہ کوئی جملہ نہیں کسا تھا میں نے، بلکہ وہ تو میری ایک آنے والی غزل ہے، اس کے مقطع ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ اچھا مقطع ہے تو ذرا سنائیے۔ تو پھر غالب نے، حالانکہ اس وقت وہ جملہ کسا تھا اور وہ کوئی مقطع وغیرہ نہیں تھا، تو غالب نے اس وقت فی البدیہہ طور پر وہ مقطع تیار کیا اور اسی وقت وہ مقطع سنایا کہ ہوا ہے شعر کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شعر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ جب ذوق نے یہ مصرع مقطع سنا تو کہا کہ مقطع اتنا شاندار ہے تو غزل کیا ہوگی، کیوں نہ پوری غزل ہو جائے۔ تو بہادر شاہ ظفر کے کہنے پر مشاعرے کا آغاز غالب سے کیا گیا۔ اب غالب کے پاس غزل تو تیار نہیں تھی کیونکہ مقطع تو انہوں نے فوری طور پر بنا دیا تھا، لیکن غالب نے اپنی کمال افریدی کی وجہ سے اور جو اس کی شاعری کی استطاعت تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے فی البدیہہ اسی وقت اس زمین پر ایک بہترین قسم کی غزل کہہ دی، اور سامعین جو غالب قریب بیٹھے تھے وہ دیکھتے رہے کہ غالب کے ہاتھ میں ایک سادہ رقعہ تھا جس کو غالب صرف ایک دکھاوے کے لیے دیکھا کرتا تھا، آگے پیچھے سے رقعے پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، بالکل کوڑا رقعہ تھا، اس کو دیکھتا تھا اور پوری غزل پڑھ دی۔ ہر ایک بات پہ تم کہتے ہو کہ تم کیا ہے
تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو یہ جو آپ کے نصاب میں 9 کلاس کی کتاب میں جو غالب کی غزل شامل ہے، یہ اس کا لکھنے کا سبب بنا یہ واقعہ۔ اب اس غزل سے متعلق انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے۔ تو جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔